حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول اسلام سے قبل جب ان کے والد نے گھر سے نکال دیا تو وہ حق کی تلاش میں ایک پادری کے پاس پہنچے اور اس کی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا، کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیج سکوں، تم غموریہ چلے جاؤ، وہاں ایک پادری خدا رسیدہ ہے۔ پادری کی موت کے بعد آپ غموریہ چلے گئے اور دوسرے پادری سے ملے، پھر اس پادری کی خدمت کی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا، آخری نبی کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیمی کو زندہ کرے گا اور وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ اس پادری کے مرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھجور والی زمین پر جانے کا ارادہ کیا۔ کچھ تاجر عرب کی جانب ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، تم میری بھیڑ بکریاں لے لو اور مجھے عرب پہنچا دو۔ ان تاجروں نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ راستے میں ان تاجروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا اور انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ وہ یہودی انہیں غلام بنا کر مدینہ منورہ لے آیا اور انہیں اپنے باغ میں کام پر لگا دیا۔ ایک روز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھ کر کاٹ جھانٹ کر رہے تھے۔ یہودی کا ایک رشتہ دار آیا اور اس نے یہودی کو بتایا کہ کوئی شخص مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آیا ہے اور خود کو اللہ کا رسول بتاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اس قدر لرزا ہوا کہ قریب تھا وہ درخت سے نیچے گر جاتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پادری کی بتائی ہوئی نشانیاں دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں صدقہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ لینے سے انکار کر دیا اور صدقہ صحابہ کے سپرد کر دیا۔ دو نشانیاں مکمل ہو چکی تھیں، ایک عرب کی طرف ہجرت کرنا اور دوسرا صدقہ نہ لینا۔ تیسری نشانی دیکھنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں بطور ہدیہ پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی۔ اسی طرح تیسری نشانی مکمل ہو گئی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری نشانی دیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے تاکہ مہر نبوت دیکھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو جان گئے اور اپنی پشت مبارک سے چادر اٹھا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر نبوت کو دیکھا اور بوسہ لیا اور زار و قطار رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہمیشہ کے لیے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ اکرام میں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔